ناظرین آداب، روبی ڈی جی کیبل کی خاص پیشکش گوشہ غیور میں میں آپ کا میزبان انعام الرحمان غیور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، گوشہ غیور روبی ڈی جی کیبل کے نشریاتی نقشے پر وہ مقام ہے جہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے کسی منفرد نامور ہستی سے اور گفتگو ہوتی ہے اہل فہم و ذکا کے ساتھ ایسے مسائل و موضوعات پر جن کا راز تعلق ہوتا ہے آپ کے ہمارے حالات سے۔ گوشہ غیور کی آج کی نشست میں حالات حاضرہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقبول و معروف صحافی، سینئر صحافی جناب میر ایوب علی خان صاحب، ایڈیٹر اسپیشل افیئرز ٹائمز آف انڈیا حیدرآباد۔ صحافت بھی میر کے عشق کی طرح ایک بھاری پتھر ہے جو یقیناً کسی ناتواں سے نہیں اٹھتا، لیکن ہمارے میر صاحب نے صحافت کے بار گراں کو اس بڑی خوش اسلوبی سے اٹھا رکھا ہے پچھلے 37 سال سے۔ ایوب علی خان صاحب نے بہترین عہدوں پر کارگزاری انجام دی ہے اور وہ درون ملک اور بیرون ملک انہوں نے صحافتی عہدوں کو سنبھالا ہے۔ ایوب علی خان صاحب نے کویت اور افغانستان کی جنگ کو تقریباً محاذ جنگ سے دیکھا ہے۔ وہ سعودی عرب کے معروف اخبار سعودی گیزٹ کے لیے ہندوستان کا بھی کئی بار سفر کر چکے ہیں اور ہندوستان کے بڑے فسادات بالخصوص بہار، بمبئی، حیدرآباد کا آنکھوں دیکھا حال اور اس پر انہوں نے مضامین لکھے۔ ایوب علی خان صاحب کے کئی صدور ہائے مملکت سے شخصی تعلقات تھے اور ایوب علی خان صاحب نے کئی چوٹی کانفرنسوں کو ذاتی طور پر اٹینڈ کیا۔ جب ملک ایریٹریا آزاد ہوا تو وہاں کی حکومت کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے وہ اس روز وہاں موجود تھے۔ تو آئیے ملتے ہیں اس جہاں دیدہ صحافی سے جو ذاتی طور پر میرے لیے عزیز بھی ہے اور میرا محسن بھی، میر ایوب علی خان صاحب۔ خوش آمدید ایوب صاحب۔ آپ نے اپنے تعارف کچھ اتنا زیادہ کرا دیا کہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے شروع کرتے ہوئے تھوڑا سا خوف ہو رہا ہے۔ ایوب صاحب، آپ کا تعارف جو ہے یہ جو ہوا ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جتنے کہ آپ مستحق ہیں میری نظر میں۔ اللہ آپ کی کارکردگی کو اور بھی رونق بخشے اور بھی قوت بخشے۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا۔ آپ نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا ایوب صاحب، میں اپنے پہلے سوال کی طرف آ رہا ہوں، اس سے پہلے اپنا شکریہ ادا کرتا چلوں ہم سب کی طرف سے کہ آپ نے اپنے مضمون میں اس گستاخ رسول کے تعلق سے وہ باتیں کہیں جو اب تک عوام کو معلوم نہیں تھیں، ایسی باتیں جن کا عوام کو معلوم ہونا بہت ضروری تھا تاکہ لوگ صحیح طور پر فہم حاصل کر سکیں۔ آپ نے اس گستاخ رسول، کیا نام ہے اس کا، سیم بسائل یا امبسائل کہیے، اس کے تعلق سے آپ نے ایک انکشافی بات کہی کہ وہ ایک کانوکٹ ہے اور سزا یافتہ مجرم ہے، اس کے باوجود سویلائز دنیا جو ہے ایسے حالات کے تعلق سے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ان باتوں کو دیکھتی نہیں۔ آپ نے کچھ باتوں پر سے پردہ اٹھایا اور اس کی وجہ سے آپ کی بات نہ صرف وزندار ہو گئی بلکہ یہ بحث بہت زیادہ وزندار ہو گئی کہ کیا گستاخی رسول کرنے کی اجازت ایک کانوکٹ کو بھی دے دے گا آپ سویلائز زمانہ، صرف سویلائز دنیا؟ اس بابت میں اور کچھ بتائیے، کیونکہ آپ نے تو یہ مانگ کی ہے اور بہت وجہ مانگ کی آپ نے کہ قانون بننا چاہیے اس تعلق سے۔ آپ مزید کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ ڈاکٹر صاحب، سیم بیسل کے بارے میں جو اس کی عرفیت ہے اور اصل نام اس کا نکولائے بیسلے نکولائی ہے، وہ شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کاپٹک کرسچن ہے، یعنی قبطی عیسائی ہے، مسیحی ہے، جس کا اصلاً تعلق ایجپٹ سے ہے۔ وہ شخص جب امریکہ پہنچا، وہاں پہ رہا، وہاں کے حالات سے دوچار رہا، تو اس نے مختلف قسم کے فراڈز کیے، جس میں سب سے اہم فراڈ جو سامنے آیا ہے وہ ایک بینک کے ساتھ میں ہوا۔ اس سلسلے میں اس کو کنوکشن ہوا اور وہ کنوکشن کے بعد میں وہ جیل سے پیرول پر رہا ہو کر آیا ہوا ہے۔ 2010 سے وہ پیرول پر ہے، اور ایسے آدمی کا آپ کو پوری بات کا علم ضرور ہوگا، قائرین بھی جانتے ہوں گے، دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے واقف ہیں کہ اس شخص نے لوگوں سے پیسے مانگے چندے کے طور پر، $100 پر پرسن اس نے مانگے، اور وہ پیسے جمع کر کے اس نے یہ فلم بنائی، اور ایکٹرز جس نے کام کیا اس کو اس نے ہر یومیہ $75 کے طور پہ ان کو دینے لگا۔
مگر جو نتیجہ نکلا وہ نہایت ہی ٹیکنیکلی اسکرپٹ کے اعتبار سے بہت ہی بری فلم ہے وہ، یعنی اس کو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچرا فلم ہے۔ مگر اس کچرا فلم کو جس طریقے سے زندہ کیا گیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا طریقہ کار آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے اس فلم کا ایک 14 منٹ کا ٹریلر بنایا اور اس ٹریلر کو نیٹ پر ڈالا گیا۔ اس سے پہلے وہ شخص چاہتا تھا کہ لوگ آئیں اور اس کی فلم کی اسکریننگ دیکھیں، اس کی اسکرین میں آئیں، مگر جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اس میں سے ہارڈ ہی یعنی شاید ہی کوئی شخص وہاں تک گیا۔ پھر ٹریلر آیا، ٹریلر کو بھی اگنور کیا گیا۔ تو ٹریلر کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا جو سب ٹائٹلز ہے اس کو عربی میں ترجمہ کیا گیا، اس کو عربی میں ڈب کیا گیا۔ ڈب کرنے کے بعد میں ایک اینٹائی امریکن، اینٹائی عرب آدمی، اینٹائی مسلم آدمی جو ہے وہ اس کو انٹرنیٹ پر ڈالتا ہے اس ٹریلر کو، اور وہ وہاں سے ایجپٹ میں ایک صاحب ہیں جو وائز ہیں، جو بہت بڑے مولانا ہیں، انہوں نے اس کے اقتباسات، اس کے کلپنگز جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں انہوں نے شامل کی۔ جیسا ہی یہ عربی میں آیا تو ایک انفیکشن کی طریقے سے پہنچا۔ جو سوال آپ نے کیا یہ تو میں بیک گراؤنڈ کے طور پر دہرا رہا تھا وہ باتیں جو آپ تمام کو معلوم ہیں، مگر جو بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس فلم کو اگنور کیا جا سکتا تھا، اور ہم اگنور اگر کرتے تو شاید آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ کیا ایک کنوکٹ کو بھی یہ لوگ اجازت دیں گے فریڈم آف اسپیچ کی یا اس زمرے میں شامل کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کس کو فریڈم آف اسپیچ ہے، کس کو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ گستاخ رسول کا ہے، وہ گستاخی کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں تو کوئی ایکسیپشن کسی کو ہو نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی گرا ہوا ہو یا کتنا ہی اعلیٰ درجے کا آدمی اپنے آپ کو تصور کرتا ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو صورتحال ہے وہ بہت ہی وولٹائل ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کو آتش فشاں کے دہانے پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ کمی تو دکھائی دے رہی ہے، مگر حالات آنے والے دنوں میں بھی اور بگڑ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ تو اور بھی بڑے پرخطر بات ہے۔ جی ایوب صاحب، اس تعلق سے ہمارے جو لیڈران ہیں رہے ہیں، دینی کہیے یا سیاسی کہیے یا ملی کہیے یا بلکہ میڈیائی لیڈران جو ہیں، ان لوگوں کا رول آپ کو کہاں تک صحیح لگا یا اس سلسلے میں کوئی کمی رہ گئی ان کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جس قسم کا ریسپانس آیا ہے وہ کافی ریزنیبل ریسپانس ہے۔ اس دفعہ مسلمانوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے یہ کہا جا سکے کہ مسلمان ارریسپانسبلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر آپ دنیا کے دوسرے خطوں کی طرف اگر آپ دیکھیں، پاکستان اور پرٹیکولرلی لیبیا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ مسلمانوں کے جو احتجاجی جو جلسے تھے یا مظاہرے تھے وہ ایک دم وائلنٹ ہو گئے، تشدد میں تبدیل ہو گئے، اور لیبیا میں تو ایک امریکن امبیسڈر کا قتل بھی کیا گیا، اس کے ساتھ اور 3 اس کے ساتھیوں کو بھی مار ڈالا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے جس قسم کے کیے جا رہے ہیں، ایسے مظاہروں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ مظاہروں کے سلسلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے جو علماء ہیں یا مختلف شعبہ جات زندگی سے جن کا تعلق ہے، جو لیڈران ہیں، انہوں نے اچھا رول پلے کیا ہے اور اچھا رول کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بار بار اٹھایا جا سکتا ہے اور بار بار چھیڑا جا سکتا ہے، تو ہم کو ایک آگے کی سوچ کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کو ہم صحیح طور کے ریسپانس کے طور پر پیش کر سکیں۔ فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ اس کی آگ کچھ مدھم بھی نہیں پڑی تھی، ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی یہ فلم کی، کہ فرانس میں وہ جو چارلی ہیبڈو نام کا جو ویکلی میگزین ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے 4 کارٹونز کی اشاعت کی، جس کی وجہ سے اور ہنگامہ ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یورپ سے اس قسم کے معاملات اٹھیں گے، اس قسم کے حرکات ہوتی رہیں گی۔
تو ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر یورپ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا امریکہ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا مغرب سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اسلام یعنی اسلامک کنٹریز اینڈ اسلامک کمیونٹیز، ان سے کیا ریسپانس ہونا چاہیے، کیسا ریسپانس ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں۔ آپ نے اپنے مضمون میں کہیں جو ہے مانگ کی ہے، قانون اس تعلق سے بننے کے تعلق سے آپ نے مانگ کی، آپ کی مانگ کیا ویسٹرن ورلڈ سے ہے، یا آپ کی مانگ یونائٹڈ نیشن سے ہے، یا آپ کی مانگ جو ہے مسلم ممالک سے ہے کہ اس تعلق سے کوئی مضبوط قانون ایسے بننے چاہیے جس کا اطلاق ہر کسی پر ہوگا چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، اس کو گوارا نہیں کیا، جس طرح امریکہ میں کے کئی قانون ایسے ہیں جو آپ کے شہریوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں اگر وہاں کے حساب سے وہ غیر غلط ہوں تو؟ میں جس بات کی طرف اشارہ اپنے کالم میں کیا تھا، خاص بات میں، وہ بات یہ تھی کہ ہم کو بین الاقوامی سطح پر اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس میں گلوبل لاز ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم نے ہمارے مختلف مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا بوسنیا کا مسئلہ ہے، بوسنیا کے وار کرائمز کے سلسلے میں، یوگوسلاویا کے وار کرائمز کے سلسلے میں آپ نے انٹرنیشنل عدالت کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے آپ کے کمرشل لاز ہیں، کمرشل لاز میں آپ کو انٹرنیشنلی پابند بنا دیا جا سکتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ ایسے قانون تدوین کیے جائیں جن کی روشنی میں، جن کی وجہ سے تمام ریلیجیس لیڈران، وہ جنہوں نے مذہب کو قائم کیا، مذہب کی ابتدا کی، یا ایسے آئیکنز یا ایسے جو مذہب کے ماننے والے جن کو بڑا، جیسا مہاتما بدھ ہے، جس طریقے سے آپ لے لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اکراس دا بورڈ ایسے تمام ریلیجیس آئیکنز کو ابو دا لا کرنا چاہیے، اور یہ بتا دینا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں اگر کسی ملک میں بھی کوئی ہتک آمیز بات کہی جاتی ہے تو اس کو پابند قانون بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس آدمی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس پر مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسے قوانین بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک حل موجود ہے ہمارے سامنے۔ لیکن یہ قانون بنے گا کیسے ایوب صاحب؟ یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کے الجھاوے میں گرفتار رکھا جائے، کیونکہ ایسی صورت نظر آتی ہے جیسے اسی کا شہر وہی منصف وہی مدعی، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ انسیولائزڈ ہیں، اور اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو فریڈم آف اسپیچ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا مسلم مملکتوں کو جو ہے چاہیے کہ وہ اپنے قانون خود تدوین کریں، یا جو ہے ڈیپینڈنٹ رہیں ان ایجنسیوں پر جو کسی طرح سے ایسے قانون بننے نہیں دے رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کو سزا نہیں پانے دے رہے ہیں جو خاطی رسول تو کیا بہرحال بلاسفیمی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ صاحب، اس میں آپ ایک بات میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر ہمارے ملکوں میں، ہندوستان میں بھی یا کسی اسلامی ملک میں بھی ایسا کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون ہمارے لیے ناکافی ہوگا، کیونکہ وہ قانون کا جو نفاذ ہے وہ آپ ہی کے ملک میں ہوگا۔ مگر بلاسفیمی لا، اب پاکستان میں لے لیجئے آپ، بلاسفیمی لا تو موجود ہے وہاں پہ، مگر کس طریقے سے اس کا مس یوز ہو رہا ہے، میں اس قسم کے لا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ ایسے مسئلے کو، اور میرا ماننا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز سے بھی، کیونکہ اس میں کنٹریز انوالو نہیں ہیں، اس میں حکومتیں انوالو نہیں ہیں، ابھی تک بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتوں کے پاس میں سینسیبلٹی برقرار ہے، مگر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن پہ حکومتوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جن کو آپ نان اسٹیٹ فورسز کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر اسٹیٹس اگر اس قسم کے قانون کو بنانے میں اور ان کو اسپانسر کرنے میں اگر